السلام علیکم دوستو، سب کو 17 ربیع الاول ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام۔ احمد تم کہاں گئے تھے؟ دادا جان کل 17 ربیع الاول ہے تو میں اس کے جشن کے لیے سامان لینے گیا تھا۔ جی بیٹا، کل 17 ربیع الاول ہے، یعنی ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوشی کا دن ہے۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام۔ علی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ دادا جان میں گھر سے آ رہا ہوں۔ دادا جان آپ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلو بچوں کہیں بیٹھتے ہیں، پھر میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بچوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ صرف اس لیے نہیں کہ ہم واہ واہ کریں، جشن منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا پکائیں اور رسول خدا کی تعریف کریں۔ تو پھر دادا جان کس لیے ہے ولادت کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں، پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم ان کا اخلاق دیکھیں تو وہ بہترین اخلاق کے مالک تھے، امین اور صادق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکلات پڑی، آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تمام مشکلات کو خوشی ہمیں چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر واہ واہ کرنے کے بجائے بلکہ ان کی سیرت کے بارے میں بتائیں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دادا جان یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اخلاق دیکھیں، آپ لوگوں نے وہ واقعہ تو سنا ہوا ہے نا کہ ایک عورت روزانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک روز اس نے کچرا نہیں پھینکا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ آج وہ بیمار ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ دادا جان ہمارے یہاں تو اگر گلی میں کوئی کسی کے گھر کے پاس کچرا پھینک دے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی تو بچوں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، یا یہ کہ آپ کی زندگی پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ صرف ہم جب ولادت ہو یا شہادت ہو تو واہ واہ کرتے رہیں۔ ولادت والے دن میلاد کریں، اچھے اچھے کھانے پکائیں، اچھے اچھے لباس پہنیں اور بس نعتیں پڑھیں، تقریریں کریں اور واہ واہ کر کے خاموش ہو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے واہ واہ کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، اور انہوں نے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اصولوں پر عمل کریں۔ دادا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کو جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گزارنے کی کوشش کروں۔ میں بھی۔ بچوں مقصد یہی ہے کہ جب ولادت آئے تو ہم عہد کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔